آیت نمبر 61 پچھلا مضمون ذہن میں رکھیں جو ذکر آیا تاکہ ہمارا کنیکشن بن سکے کہ آگے کیا بات ہو رہی ہے. فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی ذاتی پر فوراً پکڑ لیتا تو روئی زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے. پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے اس میں کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. تو واقعی یہ شرک اور یہ قتل ناحق، ظلم، حق تلفی، بیٹیوں کی ناقدری، ان کی بے عزتی، ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈالنا، عورتوں کی ان کو بوجھ سمجھنا، دفن کر دینا، جان سے مار ڈالنا، اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ اگر تو اللہ نے آخرت نہ رکھی ہوتی تو دنیا میں اللہ ان کی سزا نازل کر دیتا. اور کیسی سزا نازل کرتا؟ ما ترک علیہا من دابہ، ایک چلنے والا باقی نہ رہتا، ایک چونٹا نہ چھوڑتا اللہ تعالیٰ. اتنا شدید اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا. اور اس جملے کے اندر ہمیں اللہ کا شدت کا غضب محسوس ہوتا ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. شدید اللہ کا غصہ ہے، شدید اللہ کی ناراضگی ہے اس کے اندر. لیکن اللہ نے بہرحال ایک وقت رکھا ہوا ہے، قیامت آئے گی تب سب کا حساب کتاب چکا دیا جائے گا، سب کی مہلت عمل ختم ہو جائے گی. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں، ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے. ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس پر پہنچائے جائیں گے. تو یہ جو فرمائے وہ یجعلون للہ ما یکرہون وتصف السنتہم الکذب، کیا چیز انسان کو ناپسند ہے؟ مثال کے طور پہ یہ ناپسند ہے کہ ملکیت اس کی ہو اور شرکت کا کوئی اور دعویٰ کرے. سخت ناپسند ہے انسان کو. شدید ناپسند ہے انسان کو کہ کوئی اولاد اس کی نہ ہو اور کوئی اس کے سر پر وہ اولاد لا کر اس کے متھے رکھ دے کہ یہ تمہارا بچہ ہے. اس عورت کو یا مرد کو پتہ ہے کہ میرا بچہ نہیں ہے اور زبردستی اس کی اولاد بنا دی جائے. سوچیں ذرا، امیجن کریں اپنے اوپر ہاتھ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کیسا لگے گا، کتنا برا لگے گا. اور یہ اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں، ان کو ڈر نہیں لگتا اپنے رب سے، اور خود بے حد ناپسند کرتے ہیں اس چیز کو کہ کوئی ان کے سر پہ لا کے کسی کا بچہ تھوپ دے. اور یہ بھی بے حد ناپسند ہے انسان کو کہ احسان کرے اور دوسرا اس کا شکر گزار نہ ہو، اور یہ بھی نہ مانے کہ تم نے مجھ پر احسان کیا، ایکنالج نہ کرے، الٹا نعمتوں کو اس کے خلاف استعمال کرے. بہت برا لگے گا انسان کو، بہت برا لگے گا انسان کو، اس کو گھٹیا سمجھا جائے اور زندگی کا حق نہ اس کو دیا جائے، جیسے کہ عورتوں کے ساتھ کیا انہوں نے، لڑکیوں کے ساتھ کیا کہ زندہ رہنے کا حق چھین لیا، فنڈامنٹل رائٹ. اور چھینا بھی کس نے؟ آپ سوچیں نا، کس نے چھینا تھا وہ رائٹ زندگی کا؟ اپنے محافظ نے، اپنے والد نے، جو کہ حفاظت کرنے والا تھا، جس کو اللہ نے ولی بنایا، وکیل بنایا، اور اللہ نے تسلی دی کہ ہم نحن نرزقہم وإیاکم، ہم کھلاتے ہیں اس اولاد کو بھی، اور اے والدین تجھ کو بھی اللہ ہی کھلاتا ہے، تم کو بھی اللہ کھلاتا ہے. اس نے دفن کر دیا لے جا کر بیٹی کو. کیسے اللہ نہیں پکڑے گا؟ کیسے اللہ نہیں ان سے حساب لے گا؟ اور دوسرے سوچیں کہ اگر کوئی ماسٹر پیس بنا کے ہمارے حوالے کرے، اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بنائے ہمارے لیے، خوب اس کی تعریف کرے کہ کیا اچھا بنایا، کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بنایا، کتنا قیمتی بنایا، اور وہ بنا کے ہم کو تحفہ دے، اور ہم خفا ہوں کہ مجھ کو یہ تحفہ کیوں دیا، اور اس تحفے کو ضائع کر دیں، کتنا برا لگے گا ہم کو. تو اللہ نے بیٹی بنائی، اللہ نے اس کی صورت بنائی، صورکم فاحسن صورکم، صورتیں بنائیں اور بہت اچھی صورتیں بنائیں، اور اللہ نے وہ ہبہ دیا، تحفہ.
ہبت اللہ بھی تو کہتے ہیں نا بچوں کو جن کے نام نہیں پتہ ہوتے، ہبت اللہ، اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ اللہ نے وہ پلائی بیٹی 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے اس کو اللہ نے پالا، اور اللہ نے وہ صحیح سلامت بچی پیدا کی، وہ گود میں ڈالی، اور اس کو گود میں لے کر کیا کہا، رونا دھونا مچا دیا، ہنگامہ کھڑا کر دیا، ڈپریشن ماں کو ہو گیا کہ ہائے پھر بیٹی کیسے ہو گئی۔ لوگوں نے بھی سینے پیٹ لی اپنے، باپ نے نعوذ باللہ طلاق کی دھمکی دے دی، بعض دفعہ طلاق ہی دے دی، بعض دفعہ پہلے سے ہی بعض مرد کہہ دیتے ہیں بیوی سے کہ اب کے بیٹی ہوئی تو میں تم کو طلاق دے دوں گا، اور جا کے گائنیکالوجسٹ سے آپ بات کریں جو کہ لوگوں کو ڈیل کرتی ہیں، کہتی ہیں ابھی لیبر روم میں عورت ہوتی ہے، ابھی جسٹ ڈیلیور کی ہوتی ہے بیٹی اس نے کہ شوہر طلاق دے کر جا چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ پوچھے گا نہیں ان لوگوں کو، یہ کیسے بچیں گے، کیا جواب دیں گے اللہ کے ہاں؟ اللہ پوچھے گا کہ دی کس نے تھی، پہلے تو یہ بتاؤ۔ میں نے دی تھی اور تم نے اتنی ناقدری کری میرے تحفے کی۔ خلقتہ بیدیہ، اس انسان کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا۔ تم مالک تھے قسمت کے، تو پریشان ہو رہے تھے کہ میں مالک تھا قسمت کے، جس نے صورت بنائی اس نے قسمت بنائی، جس نے بیٹی بیٹا بنایا قسمت اس نے بنائی، اور کھلاتا صرف اللہ ہے۔ اللہ سے جو چاہو مانگو، بیٹا مانگو بیٹی مانگو، 10 بیٹے مانگو اللہ سے، اور پھر جو دے دے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرو کہ اللہ قدر کرنے والا بنائے۔ تو یہ سارے جرائم کرتے رہے، یہ سارے مشرکین عرب اور آج بھی دنیا میں لوگ یہ سب جرائم کر رہے ہیں، اور جھوٹ بولتی ہیں ان کی زبانیں، کیا ان لہم الحسنی، غرہ یہ ہے اوپر سے کہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بہترین انجام ان کا انتظار کر رہا ہے۔ حال یہ ہے اخلاق کا، کردار کا، ایمان کا، ظلم اور ستم کرنے کا یہ حال، اوپر سے تر رہا ہے اوپر سے یہ کہ ہمیں اللہ کے یہاں بہت اچھا ملے گا۔ کہا جی نہیں، لا جرم ان لہم النار، ان کے لیے آگ ہے، آگ، ان مظالم کی وجہ سے جو انہوں نے دنیا میں ڈھائے تھے لوگوں کے اوپر، اور آگے آگے ان کو بھیجا جائے گا، اسی میں پڑے رہیں گے اور بھلا دیے جائیں گے۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم۔ اللہ کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھاتا رہا۔ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے، اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے، اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن کے رہیں گے۔ اللہ نے انسانوں کو گمراہیوں سے نکالنے کے لیے اپنے رسول بھیجے، لیکن شیطان نے ایسا کنونسنگ پاور استعمال کیا، ایک ایک گناہ کے 100 فائدے بتائے، شرک کے 100 طریقے ان کو دکھائے، اور شرک کو اور اللہ کی نافرمانی کو بڑا رنگین اور دلچسپ اور ایک انٹرٹینمنٹ پروگرام بنا کر ان کے آگے پیش کر دیا، جو نفس کو بڑا دلربا لگا، بڑا دلکش لگا، بڑا اٹریکٹیو لگا۔ اور شرک کے ساتھ حلوے، مانڈے، چراغاں، ناچ گانا، مندروں میں چھوڑی جانے والی دیوداسیاں، دیوی دیوتاؤں کی شرمناک اریاں، مجسمے، یہ سارے کام شیطان کرواتا رہا، اور یہ کرتے رہے، بے حیائی کا، برائی کا حکم دیتا رہا، یہ مانتے رہے۔ تو آج جہنم میں سب ساتھ ہیں، وہی ان کا ولی ہے۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، کون سا دن مراد ہے یہاں پہ؟ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، قیامت کا دن۔ یہ شیطان کے ساتھ ہی رہیں گے کہ بیٹیوں کو دفن کر دو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اگر پتہ چل گیا الٹرا ساؤنڈ سے کہ گرل چائلڈ ہے، ابورٹ کرا دو، بہت آسان ہو جائے گی زندگی تمہاری۔ یہ سب شیطان اس قسم کے قتل غارت گری کو خوبصورت بنا کے، فائدہ مند بنا کر دکھاتا رہا۔ تو آج سب جہنم میں ساتھ ہوں گے۔ جو بھی اس برے انجام سے بچنا چاہتا ہے تو آج موقع ہے اس کے لیے، آج آنکھیں کھول لے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو مان لیں۔ بات یہ ہے، جو دل کھول لیں،
جو اس کتاب کو زندگی پر نافذ کرنے کا عزم کر لیں اور پھر محنت کریں اور پھر جہاد کریں اور پھر ہجرت کریں اور اویئرنیس پھیلائیں، خود بھی تعلیم حاصل کریں اور دوسروں کو ایجوکیٹ کریں، سیکھو سکھاؤ، جاگو جگاؤ، خود روشنی کے مینار بنیں اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھا دیں، زندگی کی قدر سکھا دیں، انسانوں کی قدر کروا دیں، ڈگنیٹی آف ہیومینٹی بتا دیں ان کو کہ ہیومن ڈگنیٹی کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بھیج دیا؟ سب سے پہلے تو معلم علیہ کا، اور دوسرے علم، دونوں چیزیں بھیج دیں۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان کہ اللہ نے استاد بھی بھیجا، اللہ نے کتاب بھی بھیجی، اور قرآن کی تعلیمات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک لوگوں کے آگے کھول کھول کر پیش کیا۔ 23 ایئرس کتنا لمبا عرصہ ہوتا ہے، اس لیے کہ صرف یہ پڑھنے کی کتاب نہیں تھی، ناٹ ورسز ٹو ریڈ بلکہ تھنگس ٹو ڈو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام ناؤن نہیں ہے، اسلام ورب ہے، عمل کا نام ہے۔ آپ کی 23 سالہ زندگی سراسر قرآن کی تفسیر ہے۔ جو سچے دل سے ایمان لائے ہدایت پا گئے، شرک سے، قتل سے، بے حیائی سے، حق تلفی سے دور ہو گئے، قریب نہ پٹ کے۔ پہلے کرتے تھے یہ سارے کام، پھر ٹھیک ہو گئے، اس کے بعد عورت کی عزت کرنے لگ گئے، بیٹیوں کی قدر کرنے لگ گئے، لوگوں پہ رحم کرنے لگ گئے۔ اس کتاب کی تعلیمات کو عام کرنا ہے تاکہ دنیا میں امن اور امان قائم ہو۔ ہم نے بات کی تھی نا کہ حقوق کسی قانون کے مطابق ملتے ہیں، نو لا نو رائٹ۔ تو کون سا قانون پسند کرنا چاہیے مسلمان کو اپنے لیے؟ اللہ کا دیا ہوا۔ اللہ نہ عورت ہے نہ مرد، اللہ متعصب نہیں ہے، اللہ کی کوئی انسیکیورٹیز نہیں ہیں، کوئی پریجڈس نہیں ہے اس کا، اللہ کو کوئی عورت سے دشمنی نہیں ہے، اللہ کو مرد سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ خالق ہے، مالک ہے ہمارا، ہماری نفسیات ہم سے بہتر جانتا ہے۔ نفسیات بنائی ہے، اس کو پتہ ہے کس کے اندر کون سے ہارمونز ریلیز ہو رہے ہیں، کس کی کیا اسٹرینتھس ہیں اور کس کی کیا ویکنیسز ہیں۔ اللہ یعلم من خلق، اللہ پوچھتا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے تخلیق کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے کون جانے گا؟ تو اس کو عام کرنا ہے، اور بڑی ہی ہدایت ہے، بڑا ہی رحم ہے اللہ کا اس کتاب کے اندر۔ سراسر ہدایت اور رحمت ہے، لیکن کس کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے، جو کانسٹنٹ ریزنٹمنٹ رکھتے ہیں قرآن کے خلاف، نفرت ان کی ابلی پڑتی ہے، بعض دفعہ اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جس اسکیپٹسزم کے ساتھ اور جس چڑ کے ساتھ لوگ قرآن کے بارے میں بات کرتے ہیں، دل ہل جاتا ہے انسان کا۔ سچ بتاؤں میں آپ کو، صرف یہ ہے کہ انسان دعا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کر، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا دے، ان کو ایمان کی دولت عطا کر دے۔ تو قرآن کے ساتھ ٹرسٹ کا رشتہ جن کا ہے نا، اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ جو لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں نا، قرآن پر اعتماد کرتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو شوق سے سنتے ہیں، یہ خود اپنی جگہ کم نعمت نہیں ہے، بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے قرآن کی محبت دلوں کے اندر ڈال دی ہے۔ سب کو یہ نعمت نہیں ملی، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم وہ کام کرتے چلے جائیں جس کی وجہ سے یہ نعمت قائم رہے۔ اور وہ کیا کام ہوگا؟ عمل، تعلیمات پر عمل کرتے رہیں، یہ قرآن کھلتا جائے گا، مزید ہدایت، مزید رحمت کے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ۔ ایک سے ایک لیول ہے جو کہ عبور کرتے چلے جائیں گے، عروج کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو خوب سے خوب تر کی تلاش جاری رکھنی چاہیے، اور ہدایت اور ہدایت، اللہ اور رحمت، یہ دعا کرنی چاہیے۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ حالانکہ بارش دیکھنے والا کام ہے، تو سننے کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو جوڑ دیے کہ بارش سے وحی کی طرف ذہن جانا چاہیے، جیسے آسمان سے بارش آتی ہے ایسی آسمان سے وحی آ رہی ہے۔ بارش کو دیکھتے ہو، نظریں تر ہوتی ہیں، وہی سنو گے تو تمہاری روح زندہ ہو جائے گی، جیسے مردہ پڑی زمین بارش کے پانی سے زندہ ہو جاتی ہے۔
ایسے مردہ دلوں کو وہی زندہ کر دیتی ہے، ایسے ہی مردہ پڑے ہوئے جسم زمین سے نکل آئیں گے. تم سننے والے تو بنو، سننے کا تو حق تم ادا کرو، اور پھر تم دیکھو کہ کتنا فائدہ تم کو پہنچے گا. تو بارش کی طرح وہی بھی انسان کی ضرورت ہے، اٹس اے نیڈ. ہماری روحانی زندگی اسی سے ہے. چلیے چھوٹا سا رکوع تھا، آگے چلتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں.